بھی کہتے ہیں اسی سانس میں کہ اگر سردی علاقوں میں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. سردی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو ڈیورنڈ لائن کے ارد گرد کا علاقہ، یعنی کہ وہ سردی علاقوں کے معاملے کو پاکستان کا معاملہ نہیں سمجھتے. آزمائش اس لیے ہے اب زیادہ کہ اب تک تو آپ این ڈی ایس اور رابطے لگا دیتے تھے، وہاں سے تو ہندوستان کا پتہ صاف ہو گیا نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ جو دو تنظیمیں تھیں جن پہ پورا جاتا تھا ٹریننگ کا اور فائنانس کا، وہ تو ہو گئی ختم. تو اب یہ جو حملے ہیں یہ کون سپانسر کر رہا ہے، کیوں سپانسر ہو رہے ہیں؟ آج جنوبی وزیرستان کے علاقے عثمان منزا میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے ایک آپریشن کے دوران فوج اور دہشت گردوں میں جھڑپ ہوئی، جس میں 7 فوجی شہید ہو چکے ہیں. بارہا افغان طالبان سے اس بات کی ڈیمانڈ کی جاتی رہی ہے کہ وہ روکیں، اور انہوں نے کہا بھی ہے آفیشلی کہ جی ہم انشور کریں گے کہ افغانستان کی زمین جو ہے پاکستان کے اوپر اندر جو حملے ہوتے ہیں اس میں استعمال نہ ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان نے کسی حد تک کچھ کنٹرول کیا ہے؟ کہتے ہیں اسی سانس میں کہ اگر سردی علاقوں میں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ سردی علاقوں کے معاملے کو پاکستان کا معاملہ نہیں سمجھتے. میری اس حوالے سے متعدد ان کے لیڈر سے بات ہوئی ہے. تمام لیڈرز کا اس حوالے سے بڑا کلیئر سٹینس ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنڈیم نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر کارروائی نہیں ہونے دیں گے، وہ اس پہ بالکل کلیئر کرتے ہیں. لیکن وہ جب سردی علاقوں کی بات ہوتی ہے تو پھر اس پہ سرحدی علاقوں کی ذرا وضاحت کر دیں آپ. فاٹا سے، سابق فاٹا سے مراد ہے سرحدی علاقے؟ وسعت صاحب، جب ہم سردی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو ڈیورنڈ لائن کے ارد گرد کا علاقہ، فاٹا کی بات کر رہے ہیں نا، فاٹا کی سابق قبائلی علاقے. جی میں جو پاکستانی سرحد ہے فاٹا کے علاقے کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر اگر حملہ ہوتا ہے جیسے یہ ہوا ہے، اس سے پہلے ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو چلے سیکیورٹی فورسز نے ریڈ کیا تھا، نہیں حملہ نہیں تھا. وہ کہیں گے کہ جی ہماری سرزمین تو استعمال نہیں ہو رہی، یہ تو آپ کی سرزمین پہ ہو رہے ہیں. مطلب کہ آپ کے مقامی لوگ یا جو سلیپر سیلز ہیں وہ پہلے سے وہاں سے ہی موجود تھے، یہ مل گیا ون لوپ ہول. اگر آپ اس کے جواب میں شاید کہیں کہ جی لیکن پلاننگ تو اب کیا ہی ہو رہی ہے نا، تو ایک طرح سے تو آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. اس کا ایک بڑا آسان جواب ہے آپ کے پاس، ان کے پاس، کہ سر اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ وہاں پر آپ کی مقامی پلاننگ نہیں ہوئی تھی. تو یہ دو لوپ ہولز ہیں نا جو چیزیں نکل جاتی ہیں. اور یہ جو دوسرا لوپ ہول ہے نا، یہ اس لحاظ سے انٹرسٹنگ مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے 20 سال میں اب تم پاکستان کی جگہ امریکہ کو رکھ لو اور طالبان کی جگہ پاکستان کو رکھ لو، افغان طالبان کی جگہ. امریکہ ان سے کہتا رہا کہ جی آپ اپنی سرحد پار سے حملے بند کرائیں، تو انہوں نے کہا ہماری طرف سے تو کوئی نہیں جا رہا ہے. انہوں نے کہا مگر پلاننگ تو آپ کیا ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا ثبوت دیں. تو اب کیریکٹر چینج ہو گیا ہے. اب پاکستان جو ہے وہ طالبان سے ڈو مور کی بات کر رہا ہے، اور طالبان وہ کہہ رہے ہیں جو اب تک پاکستان کہتا آیا کہ جی پلاننگ کا ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آزمائش اس لیے ہے اب زیادہ کہ اب تک تو آپ این ڈی ایس اور رابطے لگا دیتے تھے، وہاں سے تو ہندوستان کا پتہ صاف ہو گیا نا. دوسری بات یہ ہے کہ جن علاقوں میں ٹی ٹی پی ہے، سرحدی جو افغان صوبے ہیں، وہ ان پہ کابل حکومت کا جو کنٹرول ہے پچھلے 20 سال میں، اس کی وجہ افغان طالبان کا کنٹرول زیادہ رہا ہے. دیہی علاقے ہیں نا، اور شہروں میں تو نہیں ظاہر رہیں گے نا، ٹریننگ کیمپس تو باہر ہی ہوتے ہیں. تو روایتی طور پہ یہ طالبان کے حلقہ اثر میں یہ علاقے تھے جہاں ٹی ٹی پی اور دیگر تنظیمیں جو ہیں شیلٹر لی گئی ہوں گی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ جو دو تنظیمیں تھیں جن پہ پورا جاتا تھا ٹریننگ کا اور فائنانس کا، وہ تو ہو گئی ختم. تو اب یہ جو حملے ہیں یہ کون سپانسر کر رہا ہے، کیوں سپانسر ہو رہے ہیں؟ اب مسئلہ اس سے بھی خطرناک یہ ہے کہ حلف کا جو ٹی ٹی پی ہے، ہاں، اس نے ہمیشہ جو بھی طالبان، افغان طالبان کا جو بھی امیر بنا ہے، ملا عمر سے لے کے اور اب تک ملا ہبت اللہ تک، ان سے علل اعلان کہا ہے کہ ہم ان کا حلف میں ہیں. جی اچھا، ٹرائبل معاشرے میں حلف توڑنا اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. 2001 میں پورا ملک گنوا دیا تھا طالبان نے،
لیکن حلف کی وجہ سے اس نے اسامہ بن لادن کو حوالے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, حلف کی یہ اہمیت ہوتی ہے. لیکن ایک سوال جو سب سے اہم ہے اور ساری دنیا اس کا جواب جاننا چاہتی ہے اور شاید وقت ہی دے گا اس کا جواب, کہ کیا طالبان کی اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ وہ ان تنظیموں اور ان کے جو کارکن ہیں ان کو کنٹرول کر سکیں, کہ وہ کسی پڑوسی ملک کو یا کسی بین الاقوامی سطح پر کسی قسم کی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث نہ ہو. یہ بڑا سوال ملین ڈالر کوسچن ہے. اور بالکل دیکھیں اگین یہ بڑا گھسا پھٹا قسم کا جملہ ہے کہ یہ والے وقت ہی بتائے گا, لیکن آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیونکہ اگر ہم یہ آرگیومنٹ بائی کریں کہ اس وقت طالبان کنسولیڈیشن فیز میں ہے, جو وہ ہیں اور بالکل, اور اپنی جو مختلف گروپس ہیں جو زیادہ ملیٹنٹ ہیں, جو کم ملیٹنٹ ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا نان ملیٹنٹ, ظاہر ہے ملیٹنٹ گروپ ہی ہے, ان کو بھی بیلنس کر کے رکھنا ہے. تو یہ جو ڈیمانڈز ہیں اگرچہ وہ ایکچولی ان کو فلفل کرنا بھی چاہتے ہیں, ان کا ثبوت آپ کو 6 مہینے سال بعد ملے گا.